حروف الایجاب نعم و بلا و ای و اجل و جیری و ان. حروف ایجابی ہیں مولانا، نعم ہے، بلا ہے، ای ہے، اجل ہے، جیری یا جیرہ دونوں طرح مستعمل، دونوں صحیح، و ان اور انا ہے. فنعم مقررۃ لما سبقہا، نعم ثابت کرنے والا ہے اس چیز کو جو اس سے پہلے ہے. بھائی جو اس سے پہلے چیز ہے یہ نعم اس کو کیا کرتا ہے؟ مثبت ہے تو مثبت کو ثابت کر دے گا، منفی ہے تو منفی کو ثابت کر دے گا. مثلا میں نے کسی نے کیا کہا؟ اقام زیدون، میں نے کہا نعم، کیا مانا؟ قام زیدون. کسی نے کہا اما قام زیدون، میں نے کہا نعم، کیا مانا؟ ما قام زیدون. تو استفہام اس بات کے ساتھ ہے تو نعم اسی کو ثابت کر دے گا، استفہام نفی کے ساتھ ہے تو نعم اسی کو. اسی لیے کہا کہ نعم ثابت کرنے والا ہے لما سبقہا، جو اس سے پہلے آئے. مثبت آئے تو مثبت کو ثابت کر دے گا، منفی آئے تو منفی کو. وَبَلَا مُخْتَصَّةٌ بِإِيجَابِ النَّفْيِ، اور بلا خاص ہے نفی کے اثبات کے ساتھ. ایجاب معنی اثبات. بھئی استفہام کے اندر تو نفی ہوگی لیکن بلا اس کو کس سے بدل دے گا؟ اثبات کے ساتھ. جیسے آیا مولانا اللہ نے فرمایا تمام روحوں کو اکٹھا فرما کر الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں نے کیا جواب دیا؟ بلا. کیوں نہیں؟ یعنی آپ ہمارے رب. تو استفہام میں جو نفی تھی اس کو اس بات سے بدل دیتا ہے بلا مولانا. اسی لیے مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ اگر اس موقع پر نعم کہہ دیا جائے تو یہ کفر ہے. بھائی اگر نعم کہا جاتا تو یہ کیا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ نعم تو ماقبل کو ثابت کرتا ہے، چاہے منفی ہو چاہے مثبت، اور ماقبل میں نفی تھی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب میں کیا ہوتا؟ نعم کہتا ہوتا تو کیا تھا کہ آپ ہمارے رب، تو یہ تو کفر ہو جاتا. اثبات بعد الاستفہام، ای کا معنی بھی ہاں، لیکن یہ کس کے لیے آتا ہے؟ استفہام کے بعد آتا ہے. وَيَلْزَمُهَا الْقَسَمُ، اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ قسم لازم ہے. کسی نے پوچھا ازیدن فی الدار، کیا زید گھر میں ہے؟ میں نے کہا ای واللہ، ہاں واللہ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ای آتا ہے استفہام کے جواب میں، اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ قسم لازم ہے. وَأَجَلْ وَجَيْرِ وَإِنَّ تَصْدِيقٌ لِلْمُخْبِرِ، اجل، جیری اور ان مخبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں. کسی نے خبر دی، آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں. کسی نے کہا زید کھڑا ہے، آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ بالکل جناب. تصدیق کی یا نہیں کی آپ نے اس کی؟ اس کے لیے عربی میں ہے اجل، جیری اور ان. کسی نے کہا قام زیدن، آپ نے کہا ان، یقیناً ایسا ہی ہے، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ حروف الزیادتی، حروف زیادت، یہ حروف کلام میں مولانا جو آتے ہیں یہ کبھی زائدہ استعمال ہوتے ہیں، جو ان کو سب کو ذکر کر رہے ہیں. کون کون سے حروف بطور زائدہ کے استعمال ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ان ہے، ان ہے، ما ہے، لا ہے، من، با ہے اور لام ہے. یہ حروف زیادہ کبھی آتے ہیں اور زائد ہوتے ہیں. زائد ہونے کا معنی یہ ہے مولانا کہ ایک کلام میں سے اگر ان کو نکال دیں تو اصل معنی پر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ان کو نکال بھی دیں تو اصل معنی پر پھر بھی. اچھا تو بھائی یہ بیکار ہوئے اس کا مطلب؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ لفظاً بھی ان کا فائدہ ہے، معنن بھی فائدہ ہے. معنن یہ فائدہ کہ کلام میں ان کی وجہ سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے. کلام میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ تاکید آ جاتی ہے. کلام میں ذرا زور پیدا ہو جاتا ہے.
اور یہ تو ہے دیکھو معنی کے اندر فائدہ، معنی میں کیا پیدا ہو گئی مولانا؟ تاکید، اور لفظوں کے اندر بھی فائدہ ہے، کلام حسین بن جائے گا، اس لفظ کے بغیر کلام اتنا حسین نہیں تھا، لیکن یہ جو زائد حرف آپ لائے تو اس کی وجہ سے کلام کیا ہوا؟ حسین۔ نیز مولانا شعروں کا اپنا وزن ہوتا ہے خاص، تو کبھی کبھی یہ حرف زائد لا کر وزن کو برابر کر لیا جاتا ہے، تو اب یہ بالکل بیکار نہیں، اگر ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ شعر کا وزن ہی سارا خراب۔ تو یہ کبھی یہ لفظوں میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور معنی میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حرف زائد ہو اور نہ اس میں کوئی لفظی فائدہ ہو اور نہ معنوی فائدہ ہو، بالکل دو، پھر تو بیکار ہو جائے گا مولانا، اور بیکار لفظ کا لانا یہ فصیح لوگوں کا کام نہیں، خاص طور پر جبکہ یہ قرآن میں بھی اس قسم کے الفاظ کلمات واقع ہیں، ایسے حروف واقع ہیں، تو وہاں ان کو عبث کہنا تو جائز ہی نہیں۔ فَإِن مَعَ مَن نَافِيَةِ، اب بتا رہے ہیں کون کہاں پہ استعمال ہوتا ہے زائد، کہتے ہیں ان مائے نافیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ما زیدن قائمن، ما زیدن کیا معنی ہے؟ زید کھڑا نہیں، کبھی اس ما کے بعد ان پڑھا دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ما ان زیدن قائمن، یہ ان بھی نفی کے لیے آتا ہے، ما بھی نفی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں یہ ان زائد ہے، ان زائد ہے، اس لیے کہ اگر اس کو زائد نہ مانا جائے تو نفی پر نفی داخل ہوگی اور اس بات کا فائدہ دے گا کلام۔ ان بھی نفی، اس نفی پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ ما، اور نفی پر نفی داخل ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس بات، تو مانا تو ہوگا پھر زید کھڑا ہے، حالانکہ یہ مانا نہیں بھائی۔ تو ما ان زید قائم کے اندر کیا ہے؟ ان زائد ہے، اور یہ کس کے بعد آیا؟ مائے نافیہ کے بعد بھائی۔ وقلت مع المصدریۃ، اور بڑا قلیل ہے اس کی زیادہ کرنا مائے مصدریہ کے ساتھ۔ ان جو ہے بھائی مائے مصدریہ کے ساتھ بھی اس کو کبھی بڑھاتے ہیں، لیکن ایسا کرنا بڑا قلیل ہے۔ مثلا دیکھیے بھائی مائے مصدریہ کسے کہتے ہیں؟ جو فعل پر داخل ہوتا ہے اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر میں۔ مثلا ما یضرب، یہ ما مصدریہ ہے، یضرب کس معنی میں کر دیا؟ ضرب کے معنی میں، لیکن کبھی کبھار اس کے بعد کیا بڑھا دیتے ہیں؟ ان بڑھا دیتے ہیں، ما یضرب۔ وَلَمَّا، اور اسی طرح لما کے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ کبھی ان بڑھا دیتے ہیں، لما ان جلست جلستو، لما ان جلست جلستو، تو یہ ان زائد ہے، ان زائد ہے۔ وَأَن مَعَ لَمَّا، اور ان کو کس کے بعد بڑھاتے ہیں؟ لما کے بعد کبھی زائد آ جایا کرتا ہے، كَقَوْلِهِ، جیسے اللہ کا یہ قول ہے مولانا فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، یہ ان کیا ہے؟ زائد ہے، سمجھ میں؟ اور زائد ہونے کا کیا معنی میں نے بتایا کہ اگر اس کو نکال بھی دیا جائے تو اصل معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَبَيْنَ اللَّوْ وَالْقَسَمِ، اسی طرح ان کبھی کس کے درمیان میں آ جاتا ہے؟ لو اور قسم کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے۔ بھائی آج قسم ہے، قسم کے بعد لو آ رہا ہے، اور تو درمیان میں لو اور قسم کے بیچ میں کبھی کیا لے آتے ہیں؟ ان لے آتے ہیں، جیسے واللہ ان لو قمت قمت، واللہ ان لو قمت قمت، تو قسم کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لو، اور قسم کے بعد لو آئے تو کبھی درمیان میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ ان بڑھا دیتے ہیں، تو یہ ان زائد ہے۔ وقلت مع الکافی، اور بڑا قلیل آیا ہے کس کے ساتھ؟ کاف کے ساتھ۔ کاف تشبیہ جو ہوتا ہے، آپ نے کہا زیدن کا اسدن، کبھی اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ ان آ جاتا ہے، زیدن کا ان اسدن۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ان زائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا قلیل آیا ہے عربی میں۔ وَمَا مَعَ اِذَا، اور ما کب زائد آتا ہے؟ کہتے ہیں ما جو ہے اِذَا کے ساتھ آتا ہے، متا کے ساتھ آتا ہے، اینا کے ساتھ، ایون کے ساتھ، اور ان کے ساتھ، شرطن، اس حال میں کہ یہ کس لیے ہوں؟ شرط، یہ سارے جب شرط کے لیے ہوں تو ان بعد ما پڑھاتے ہیں، تو اذا میں کیا کہتے ہیں؟ اذا ما، متا میں کیا کہتے ہیں؟ متا ما، اینا میں اینا ما، ایون میں ایون ما، اور ان میں اما، ادغام ہو جاتا ہے، اما، لیکن یہ کب ہے؟ اب یہ سارے کس لیے آئے بھائی؟ شرط کے لیے بھائی، سمجھ میں آیا؟
اینما تذهب مثلا بھائی اذا ما تجلس اجلس، متا ما تجلس اجلس، اینما تجلس اجلس، یہ ما سب میں. اسی طرح جیسے قرآن میں آیا ہے ایون کی مثال، ایما تدعو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. تو دیکھو یہ این کے بعد جو ما رہا ہے یہ کیا ہے؟ زائد ہے، زائد ہے. تو کہتے ہیں وما مع اذا ومتا وَأَيْنَ وَأَيِّن وَإِن شرطا وبعض حروف الجر، یہ بعض کا عطف ہو رہا ہے اذا پر، وما مع بعض حروف الجر، اور اسی ما کو نیز کس کے بعد بڑھاتے ہیں؟ بعض حروف جارہ کے بعد بھی بڑھاتے ہیں. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی؟ اللہ کی رحمت کے سبب سے. تو یہ فَبِمَا، یہ با جارہ کے بعد یہ ما کیا ہے؟ زائدہ ہے. آپ دیکھ نہیں رہے بھئی، حتیٰ کہ با اس کے بعد جا کر رحمتین میں عمل کر رہا ہے اور اس کو جر دے رہا ہے. وَقَلَّتْ مَعَ الْمُضَافِ، اور یہ ما بڑا قلیل زائد آیا ہے کس کے ساتھ؟ زیادت ما مضاف کے ساتھ بڑی قلیل ہے. جیسے مولانا لا سیما، آپ کلام میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے بھائی؟ لا سیما کا لفظ آ جاتا ہے بھائی عربی عباروں کے اندر. لا سیما پڑھنا بھی درست، لا سیما پڑھنا بھی شد کے ساتھ پڑھنا بھی درست، بغیر شد کے تخفیف کے ساتھ پڑھنا بھی درست. لا سیما اور لا سیما یہ کلام استعمال کیا جاتا ہے کسی ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دینے کے لیے، کسی ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں لا سیما زیدن، لا سیما زیدن، لا سیما زیدن. تو اس کے بعد تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں بھائی، زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں. بس بحث ہماری جر والی حالت سے ہے. لا سیما زیدن پڑھا آپ نے، یہ سیہ ہے مضاف اور زیدن کیا ہے؟ مضافون الیہ، اور یہ ما درمیان میں زائد ہے بھائی، زائد. وَلَا مَعَ الْوَاوِ بَعْدَ النَّفْيِ، اور لا کو کبھی بڑھاتے ہیں واو کے ساتھ نفی کے بعد. آپ کہتے ہیں ما جاءنی زید ولا عمر، کیا کہتے ہیں؟ ما جاءنی زید ولا عمر، میرے پاس نہ تو زید آیا اور نہ عمر. تو یہ لا زائد ہے، یاد رکھنا، اس لیے کہ اگر اس لا کو زائد نہیں مانیں گے تو یہ تو نفی پر نفی آ گئی بھائی، اور نفی پر نفی داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات. تو معنی تو بن جائے گا زید نہیں آیا اور عمر آیا ہے، حالانکہ یہ معنی مراد ہے نہیں. تو اب لہذا کیا کہنا پڑے گا؟ یہ لا زائد ہے، لا زائد ہے. سمجھ میں ہے؟ تو نفی کا لفظوں میں ہونا ضروری نہیں، معنی کے اعتبار سے بھی نفی ہو تو ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں آیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ضالین کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ مغضوب پر، مغضوب علیہم پر عطف ہو رہا ہے، اور یہ لا زائد ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا زائد ہے، اس لیے کہ غیرہ نے معنی میں نفی پیدا کر دی. غیرہ نے کیا پیدا کر دی معنی میں؟ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے. اور آگے ولا الضالین، تو غیرہ نے معنی میں نفی پیدا کر دی. اب اگر لا کو زائد نہیں مانیں گے تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی؟ نفی پر نفی داخل ہو جائے گی، وہ کس چیز کا فائدہ دے دے گی؟ اس بات کا. لہذا تو لفظوں میں تو نفی نہیں ہے لیکن معنی میں نفی ہے. تو یہ لا دیکھا زائد آتا ہے اور کس کے بعد آتا ہے؟ واو کے بعد. ولا مع الواو بعد النفی، لا واو کے ساتھ آتا ہے نفی کے بعد. وبعد عن المصدریۃ، اور کس کے بعد آتا ہے؟ عن مصدریہ کے بعد بھی کبھی کبھار لا کو زائد کر دیا جاتا ہے. جیسے قرآن میں آیا ہے ما منعک الا تسجد، ما منعک
اللہ تسجد، کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے؟ یہ لا زائد ہے، یہ معنی نہ کرنا کس چیز نے روکا تمہیں سجدہ نہ کرنے سے، بلکہ کیا معنی ہے؟ کس چیز نے تمہیں روکا سجدہ کرنے۔ یہ ان مصدریہ کے بعد لا جو ہے زائد ہے بھائی۔ وقلت قبل اقسم، اور بڑا قلیل ہے لا کا زائد ہونا کس سے پہلے؟ اقسم۔ بھائی کبھی کبھار اقسم فعل آتا ہے، اس سے پہلے لا کے لفظ کو بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ یہ لا کیا ہے بھائی؟ زائد ہے۔ کلام کے اندر حسن کو پیدا کرنے کے لیے ذکر کیا گیا بھائی، کلام میں حسن کو پیدا کرنے کے لیے۔ یا اسی طرح جیسے قرآن میں کیا آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ بھائی، بیوم القیامہ۔ ولا اقسم بیوم القیامہ، یہ لا کیا ہے مولانا؟ زائد ہے۔ میں اللہ فرما رہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اگر لا کو زائد نہ مانے تو کیا مانا؟ میں قیامت کے دن کی قسم نہیں، یہ مانا نہیں ہے۔ یہ لا کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ کس لیے؟ عبارت کو حسین بنانے کے لیے۔ اس لا نے کیا کیا؟ عبارت کے اندر حسن پیدا کر دیا۔ تو کبھی اقسم فعل سے پہلے لا زائدہ لاتے ہیں۔ اس کے اندر نقطہ کیا ہے؟ بلاغت کا نقطہ یہ ہے مولانا، اس میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو آگے جواب قسم آ رہا ہے اتنی ظاہر بات ہے کہ اس پہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی ظاہر بات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو قسم پر کیا داخل کر دیا؟ لا داخل کر دیا، بتلا دیا کہ جس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ اتنی ظاہر ہے کہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ بھائی؟ لا اقسم باللہ ان زیدن لقائم۔ کیا معنی کریں گے لا عبارت کا بھائی؟ یہ لا زائد ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ یقیناً زید کیا ہے؟ عالم ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ لا زائد ہے۔ آپ کیوں لا زائد لے کر آئے بھائی؟ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو میں نے آپ جس چیز پر قسم اٹھائی ہے، کس چیز پر قسم اٹھائی ہے آپ نے؟ زید کے عالم ہونے پر۔ یہ اتنی ظاہر بات ہے کہ اس پر قسم کھانے کی ویسے ضرورت کوئی نہیں ہے بھائی، اتنی ظاہر بات ہے۔ وَشَذَّتْ مَعَ الْمُضَافِ، اور شاذ ہے مضاف کے ساتھ مولانا۔ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان بھی غلام زیدن، کبھی کیا کہتے ہیں؟ غلام لا زیدن۔ یہ لا کیا ہے مولانا؟ زائدہ ہے، لیکن بڑا قلیل آیا ہے مضاف الیہ کے درمیان۔ وَمِن وَالْبَاءُ وَاللَّامُ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، مین بھی کبھی زائدہ آتا ہے، با بھی زائدہ آتی ہے، لام بھی زائدہ آتا ہے، لیکن یہ کہاں زائدہ آتے ہیں؟ کہتے ہیں تقدم ذکرها، ان ساروں کا ذکر گزر چکا۔ حروف جارہ میں مین کا بھی ذکر آیا تھا، با کا بھی آیا تھا اور لام کا بھی آیا تھا۔ حرف تفسیر، حرفان تفسیر، یہ تسنیہ تھا، نون اضافت سے گر گیا۔ تفسیر کے دو حروف ہیں، ای و ان۔ فان مختصۃ بما فی معنی القول، بھائی ای اور ان ان کے ذریعے تفسیر بیان ہوتی ہے مولانا کسی چیز کی۔ تو ای کے ذریعے یاد رکھو مفرد کی تفسیر بھی ہو سکتی ہے، جملے کی تفسیر بھی۔ جیسے بھائی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، مفسرین وہاں لکھتے ہیں ای اہل القریہ۔ القریہ کی تفسیر کس کے ساتھ کر دیتے ہیں؟ اہل القریہ کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھا مفرد کی تفسیر کس سے کی؟ مفرد سے، یعنی بستی سے پوچھئے، کیا معنی؟ بستی والوں سے پوچھئے بھائی، بستی سے نہیں پوچھا جاتا بلکہ کس سے پوچھا جاتا ہے؟ بستی والوں۔ تو بس تو یہ تفسیر کر دی قریہ کی کہ یہاں مضاف محذوف ہے اس سے پہلے۔ اور کبھی جملے کے ساتھ جملے کی تفسیر کی جاتی ہے، جیسے ایک شخص نے کہا قُطِعَ رِزْقُهُ، فلاں کا رزق قطع کر دیا گیا، فلاں کا رزق کیا کر دیا گیا بھائی؟ کیا معنی؟ پھر آگے تفسیر کرتا ہے اے ماتا، یعنی کہ وہ مر گیا۔ تو رزق قطع کرنے کا کیا معنی بیان کیا؟ کہ وہ مر گیا۔ تو اے کے ساتھ تفسیر کی، ما قبل میں پورے جملے کی۔ کس جملے کے ساتھ تفسیر کی؟ ماتا کے ساتھ، ماتا بھی پورا جملہ۔
تو ای کے لیے مفرد کی تفسیر بھی ہوگی اور جملے کی بھی. اور جبکہ ان ہے کہتے ہیں فَأَن مُخْتَصَّةٌ بِمَا فِي مَعْنَى الْقَوْلِ، ان خاص ہے اس فعل کے ساتھ، ما مراد فعل ہے، اس فعل کے ساتھ فی معنی القول، جو کس معنی میں ہو؟ قول کے معنی میں ہو. کس کے معنی میں؟ قول کے معنی. بھائی ان کے ساتھ بھی تفسیر کریں گے لیکن قول کی نہیں کریں گے. قال کی تفسیر ان کے ساتھ نہیں ہوگی. ایسے فعل کی بھی نہیں ہوگی تفسیر ان کے ساتھ جس میں قول والا معنی نہ پایا جائے. صرف اس فعل کی ہوگی جس میں کون سا معنی پایا جائے؟ قول والا معنی پایا جائے. تو قول کی اپنی تفسیر خود قول ہو پھر بھی ان کے ساتھ تفسیر نہیں، یا اس میں ایسا فعل ہو جس میں قول والا معنی نہ ہو پھر بھی ان کے ساتھ تفسیر. ہاں ایسا فعل ہونا چاہیے جس میں کس کا معنی پایا جائے؟ قول والا معنی پایا جائے. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں ندا دی، ہم نے انہیں ندا دی. ان یہ تفسیر ہے. کیا ندا دی؟ یعنی کہ اے ابراہیم. بھائی یعنی کہ اے ابراہیم. تو دیکھو ندا کی تفسیر کر دی گئی کس کے ساتھ؟ یا ابراہیم کے ساتھ. تو ان نے تفسیر کی. اور ان کس لیے آتا ہے؟ ایسے فعل کی تفسیر کے لیے آئے گا جس کے اندر کون سا معنی پایا جائے؟ قول کا. اور ندا کے اندر قول والا معنی ہے یا نہیں؟ ندا ہمیشہ کس کے ساتھ دی جائے گی؟ قول ہوگا یا نہیں بھائی؟ بغیر قول کے ندا ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی. حروف المصدر، حروف مصدر جو ہیں ما ہے اور ان ہے اور انا ہے. فالاولان للفعلیت وان للاسمیت. بھائی ما ان انا یہ حروف مصدر ہیں. ان میں سے یاد رکھو یہ جو انا ہے یہ وہی انا ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں حروف مشبہ بالفعل میں سے. وہ انا بھی کیا کرتا تھا؟ ما بعد جملے کو کس کے حکم میں کرتا تھا؟ مفرد کے حکم میں. اور طریقہ میں نے بتلایا تھا کہ ما خبر کے مصدر کو مضاف کر دیں کس کی طرف؟ اسم کی طرف. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ جو ما اور ان، ما مصدریہ ہے، ان بھی مصدریہ ہے، انا بھی مصدریہ ہے، لیکن ما اور ان داخل ہوتے ہیں فعل پر یعنی جملہ فعلیہ پر، یعنی جملہ اور اس جملے کو کس معنی میں کر دیتے ہیں؟ مصدر مفرد کے معنی میں کر دیتے ہیں. تو ما اور ان داخل ہوتے ہیں جملہ فعلیہ پر. اور انا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر. وہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے. تو کہتے ہیں حروف مصدر ما ان اور انا ہے. فالاولان للفعلیت، پہلے دو ما اور ان کس کے لیے ہیں؟ جملہ فعلیہ. وان للاسمیت، اور انا جملہ اسمیہ کے لیے ہے. حروف التحذیز حلا و اللہ ولولا ولوما، حروف تحذیز. تحذیز کے معنی ابھارنا والا نا. یہ حروف بھی ابھارنے کے لیے آتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں حلا تضرب زیدن، تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا؟ کیا معنی؟ یعنی تجھے پٹائی کرنی چاہیے. لولا تضرب زیدن، تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا؟ کیا معنی؟ زید کی پٹائی. تو مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ تحذیز کے لیے حلا و اللہ ولولا ولوما لہا صدر الکلامی، ان کے لیے کیا ہے؟ صدارت کلام کے شروع میں آئیں گے مولانا. وتلزم الفعل لفظا او تقدیرا، اور ان کے ساتھ فعل لازم ہے. فعل لفظوں میں ہوگا یا تقدیرا ہوگا مولانا. دیکھا حلا تضرب زید، فعل آیا یا نہیں؟ یا کبھی تقدیرا ہوگا حلا زیدن. کیا معنی؟ حلا تضرب، تو لفظ فعل لازم ہے ان کے ساتھ لفظوں میں ہوگا یا تقدیراً ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی لولا یہ تحزیزیہ ہے. ایک لولا امتناعیہ بھی ہوتا ہے. لولا علی لہلک عمر، یہ لولا کیا ہے؟ لولا امتناع. یہ کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ایک حاملہ عورت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ رجم کیا جائے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک یہ وضع حمل نہ ہو جائے
وضع حمل نہ ہو جائے اس وقت تک کیا کیا جائے، اس کو سزا نہ دی جائے، کیونکہ عورت کا قصور تو ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں. تو حضرت علی عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ ہاں کتنی اچھی بات کی آپ نے بھائی، لولا علی لہلک عمر، ای لولا علی موجود لہلک عمر. تو لولا کس پہ داخل ہوتا ہے؟ مبتدا پہ داخل ہوتا ہے جس کی خبر محذوف ہوتی ہے. جملہ تو یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. اور مولانا یہ کس لیے آتا ہے؟ امتناع ثانی کے لیے، بوجہ وجود اول کے. لولا، دیکھو خود غور کرو، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر کیا ہو گئے تھے؟ ہلاک ہو گئے تھے. تو ہلاکت عمر منتفی ہے نہیں، تو امتناع ثانی کے لیے آیا. کیوں منتفی ہے؟ کیونکہ حضرت علی موجود ہیں. تو یہ انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بوجہ وجود اول کے. تو اس کو لولا امتناعیہ کہتے ہیں کہ ثانی ممتنع ہے بوجہ وجود اول کی. اور اس میں نے کیا بتلایا مولانا، یہ کس پہ داخل ہوگا؟ ہمیشہ مبتدا پر داخل ہوگا جس کی خبر بھی کیا ہوگی؟ محذوف ہوگی. حرف توقع قد، حرف توقع قد ہے، وہی فی المضارع. بھائی حرف توقع کو حرف توقع کہتے ہیں. بھائی اس کو حرف توقع اس لیے کہتے ہیں، توقع کا معنی امید، امید کہ جس کے لیے آپ یہ قد لائے ہیں. قد تو بعد ماضی پر داخل ہو گیا مضارع پر، لیکن جس کو آپ خبر دے رہے ہیں اس کو خبر کی آنے کی توقع تھی، خبر کے ملنے کی توقع تھی. مثلا ایک شخص ہے، وہ انتظار میں کہ زید کب اٹھتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں قد قام زید، تحقیق زید کیا ہے؟ کھڑا ہو چکا ہے. تو دیکھو وہ انتظار میں امید تھی یا نہیں؟ اسے امید تھی خبر کی. صورت سمجھ میں آئے؟ اس لیے اس کو حرف توقع کہتے ہیں. اور یاد رکھو یہ تقریب اور تحقیق کا فائدہ دیتا ہے ماضی میں. بھائی ضربہ کا کیا معنی ہے؟ اس نے پٹائی کی. کس وقت کی؟ بس زمانہ ماضی میں کی، چاہے قریب کی ہو چاہے بعید کی ہو، 10 سال پہلے کی ہو پھر بھی ضربہ ٹھیک ہے. کل ہی کی ہے پھر بھی ضربہ کہنا ٹھیک، کوئی پتہ نہیں چل رہا. لیکن جب آپ نے کہا قد ضربہ، اس نے کیا بتلا دیا کہ ابھی قریب کے ماضی میں یہ بات ہوئی ہے، یہ ضرب کا واقع ہوئی ہے. تو یہ قد جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو حال کے قریب کر دیتا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ یعنی ماضی قریب بنا دیتا ہے، ماضی قریب ابھی قریب میں کام ہوا ہے. اور اس تحقیق کا بھی فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ کہ تحقیق ایسا ہو چکا ہے. ہاں مضارع اندر یہ آئے تو پھر یہ کس لیے آئے گا؟ کبھی کبھار تقلیل کا فائدہ بھی دے گا. جیسے آپ کہتے ہیں قد یضرب زید، کبھی کبھار زید کیا کرتا ہے؟ پٹائی کرتا ہے. یہ کبھی کبھار والا تقلیل والا معنی کہاں سے آیا؟ قد سے آیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مضارع میں کون سا قد کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تقلیل کا. اور ماضی کے اندر تقریب اور تحقیق کا. جی تو کبھی مضارع میں تحقیق کے لیے بھی آ جاتا ہے. حرف الاستفہامی، استفہام کے 2 حروف مولانا، الحمزۃ وحل، لہما صدر الکلام، تقول ازید قائم واقام عمرو. حروف استفہام 2 ہیں مولانا، ایک حمزہ ہے اور دوسرا حل ہے. لہما صدر الکلامی، اور ان کے لیے کیا ہے؟ صدارت ہے کلام کے ابتدا میں آئیں گے تاکہ ابتدا سے پتہ چل جائے کہ یہ کس قسم کا کلام ہے جس میں کیا ہوگا؟ استفہام ہے. تقول، آپ کہتے ہیں ازید قائم، دیکھا جملہ اسمیہ پر بھی حمزہ داخل ہوتا ہے، واقام زید، اور جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے. تو حمزہ مانا جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے استفہام کے لیے، اور جملہ فعلیہ پر بھی. وکذالک حل، اسی طرح حل ہے مولانا، جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ پر بھی. حل زید قائم، حل قام زید. والحمزۃ اعم تصرفا، اور حمزہ ان دونوں میں سے یاد رکھو مولانا، حل اور حمزہ میں سے حمزہ اصل ہے. والحمزۃ اعم تصرفا، وہ تصرف کے اعتبار سے زیادہ عام ہے، یعنی حمزہ میں استعمال کے اندر تصرف زیادہ کیا جاتا ہے، حل کے اندر تصرف اتنا زیادہ نہیں. دیکھو چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر حمزہ تو استعمال کر سکتے ہیں، حل کو استعمال نہیں کر سکتے. تو حمزہ زیادہ عام ہے باعتبار تصرف کے، حل کے اندر اتنا عموم نہیں. تقول ازیدن ضربتا،
کیا زید کی تو نے پٹائی کی ہے؟ آپ یوں نہیں کہہ سکتے ہل زیدن ضربتا، یہ کہنا جائز نہیں. کیوں؟ وجہ یہ مولانا کہ یہ اس جملے میں آ رہا ہے فعل، اور حل جو ہے یہ اصل میں تھا قد. اصل میں کس معنی میں ہے؟ قد کے معنی میں ہے. اور قد ابھی آپ نے پڑھا یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ فعل کی علامتوں میں سے کس پہ داخل ہوتا ہے؟ فعل پر داخل ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ فعل پر داخل ہوتا ہے. تو حل بھی فعل جیسا. تو مولانا جب جملے کے اندر فعل موجود ہو تو پھر یہ فعل پر ہی داخل ہونا چاہتا ہے، فعل کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا. بھائی کیا بات ہوئی بھائی؟ انسان بن کر بیٹھ جائے. یہ کیا ہوا؟ فعل پر جب داخل ہوگا تو ہاں جب جملے کے اندر فعل ہو، قد بغیر فعل کے آتا ہے نہیں، قد ہمیشہ فعل پہ داخل ہوتا ہے. اور یہ حل بھی کس معنی میں ہے؟ قد کے معنی میں اصل میں تھا، بعد میں استفہام میں استعمال ہونے لگا. تو اصل میں یہ قد ہے اور قد بغیر فعل کے نہیں، تو حل بھی بغیر فعل کے نہیں. لہذا اگر جملے میں فعل نہ ہو سرے سے پھر تو کام بات ٹھیک ہے، حل زیدون قائمون، ٹھیک ہے، جملہ فعل ہے ہی نہیں. لیکن اگر فعل آ رہا ہے حل تضرب زیدان، تو پھر اب یہ فعل پر ہی داخل ہوگا. اب یوں کہنا جائز نہیں حل زیدان تضربو. صورت سمجھ میں آئی؟ تو دوسرے الفاظ میں یوں کہو والانا، فصیح و بلیغ زبان میں یوں کہو کہ یہ حل عاشق ہے فعل کا، یہ فعل کے بغیر نہیں رہ سکتا. فعل نہ ہو تو یہ گزارا کر لے گا، چلو بھائی حل زیدن قائمون، یہ اس کے بغیر آ گیا. لیکن اس کا معشوق جملے کے اندر موجود ہے تو یہ اس سے جدا نہیں رہ سکتا، ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہنے کی کوشش کرے گا. اس لیے حل زیدن تضربو کہنا صحیح نہیں، بلکہ حل تضربو زیدن کہیں گے. اسی لیے کہا زیدن ضربتا، کیا زید کی تو نے پٹائی کی ہے؟ تو کہہ سکتے ہیں مولانا حمزہ کے اندر فعل چاہے ساتھ ملا دو چاہے فعل کو الگ کر دو، دونوں جائز. لیکن حل کے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ ساتھ ملانا پڑے گا. وَأَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ أَخُوكَ، کیا تو زید کی پٹائی کرتا ہے اس حال میں کہ وہ تیرا بھائی ہے؟ یہ حمزہ کے ساتھ کہنا تو صحیح، لیکن حال کے ساتھ کہنا صحیح نہیں. یہ ہے استفہام انکاری، کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے کہتے ہیں. بھائی ایک شخص ہے وہ اپنے بھائی کی پٹائی کرتا رہتا ہے، اکثر اس کی پٹائی کرتا ہے. آپ نے اس کو کہا کیا تو زید کی پٹائی کرتا ہے اس حال میں کہ وہ کیا ہے تیرا؟ کیا مانا؟ یعنی تجھے اس کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ انکار کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے ہے. اور اس انکار کے لیے مولانا حمزہ تو آتا ہے لیکن حال کو نہیں لا سکتے. وَأَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌ، اور یہ تیسرا مقام ہے، کیا زید ہے تیرے پاس یا عمر ہے؟ یہ ام متصلہ ہے، اور ام متصلہ کے ساتھ ہم نے شرط لگائی تھی. پہلی شرط ہی کیا تھی کہ اس کے ساتھ کیا آنا چاہیے؟ حمزہ آئے گا. اس لیے کہ دو متعین چیزوں کے لیے آپ سوال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ حمزہ ہی، اس کے لیے حمزہ لا سکتے ہیں، حال کو نہیں لا سکتے. یہ تین جگہ ہوئی جن میں حمزہ آ سکتا ہے مولانا، حال وہاں پر نہیں آ سکتا. چوتھی جگہ وَأَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ وَأَفَمَنْ كَانَ وَأَوَمَنْ كَانَ، یہ تین مثالیں ذکر کی. یہ صاحب کافیہ بتلانا چاہتے ہیں دیکھو مولانا حمزہ استفہام ہے اور حرف عطف پہ داخل ہو رہا ہے. ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ کس پہ داخل ہوا؟ حرف عطف پر. اور حرف عطف تو کیا چاہتا ہے؟ معطوف علیہ چاہے گا. معطوف علیہ کے بغیر آ سکتا ہے کیونکہ وہ عطف کے لیے آ رہا ہے. تو ما بعد کا عطف کرتا ہے کس پر؟ ما قبل پر. تو حمزہ استفہام جو ہے وہ حرف عطف پر داخل ہو جائے گا لیکن حال حرف عطف پر داخل نہیں ہوگا. تو یہاں معطوف علیہ محذوف ہے حمزہ کے بعد مولانا. دیکھیے ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ، توجہ سبق کی طرف رکھو. ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ، یہ حمزہ کس پہ داخل ہوا؟ ثُمَّ پر. کس پر؟ ثُمَّ. دوسری مثال وَأَفَمَنْ كَانَ، حمزہ کس پہ داخل ہوا؟ فائے عاطفہ پر. اوامن کانا، حمزہ کس پہ داخل ہوا؟ وہ عاطفہ پر. تو ثم، فا، وہ ان تینوں حروف عاطفہ ہیں، ان پر حمزہ تو داخل ہو سکتا ہے لیکن حل داخل نہیں ہو سکتا. دون حل
تو والحمزہ تو تقول والحمزہ تو اعم تصرفان، حمزہ کیا ہے؟ تصرف کے اعتبار سے زیادہ عام ہے. سمجھ میں آیا؟ دو نہ حلنا کے حال. چلیے هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت القدر.